بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، ماں ہما محتاج تو حاجت روا، ماں ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، المدد یا غوث اعظم سیدہ، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئیما، اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، برائے پنجتن مخدوم اشرف شاہ سمنانی، ادھر بھی ایک نظر کر دو مٹے ساری پریشانی، سبحان اللہ سبحان ایک اللہ، بے نظر شک۔ کر دو مٹے ساری پریشانی۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، جناب عبداللہ کے دلارے، بی بی آمنہ کے لال، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیے بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھلکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھلکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ارے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا عشق و صفیر، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان اللہ، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات محترم، خطبہ مسمونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممتے کو مت جھڑکو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممتے کو مت جھڑکو۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے رسول، آپ اپنے ممتے کو مت جھڑکو۔ کوئی اگر آپ کی بارگاہ میں سوال کرے، کوئی آپ سے مانگے تو اسے عطا فرما دیجئے، اسے عنایت کر دیجئے، اسے عطا کر دیجئے، جھڑکیے مت۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے دو طرح کے حقوق ہیں۔ کتنے؟ بولیے دو طرح کے، بولیے کتنے؟ دو طرح دو طرح کے حقوق ہیں، دو طرح کے حقوق ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ، میری بات کو تھوڑا غور سے سنیں گے۔ ویسے تو میں دیکھتا ہوں کہ اکثر پروگرام میں جہاں بہت سارے مولانا ہوتے ہیں تو اس محفل میں کام کی باتیں نہیں ہو پاتی، بس یوں ہی وقت کو لوگ ضائع کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ہمیں ضروری بات بھی کرنی چاہیے جس سے ہمارے قوم کو فائدہ ہو، قوم کو کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملے۔ تو انسان کے دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ۔ یہ حقوق اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ تعالیٰ کا حق۔ اب اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ توحید، یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد یعنی ایک انسان کا حق دوسرے انسان کے اوپر، اسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کا حقوق دوسرے انسان کے اوپر۔ مثال کے طور پہ باپ کا حقوق بیٹا کے اوپر، بیٹا کا حقوق باپ کے اوپر، شوہر کا حق بیوی کے اوپر، بیوی کا حق شوہر کے اوپر، بیٹی کا حق ماں کے اوپر، ماں کا حق بیٹی کے اوپر۔ اسی طرح یہ حقوق العباد ہے، یعنی کہ حقوق العباد اسے کہتے ہیں غریبوں کا حق کو ادا کرنا، مسکینوں کے حق کو ادا کرنا، لاچار مجبور کی مدد کرنا، غریبوں بے کسوں یتیموں کی امداد و عنایت کرنا، یہ حقوق العباد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو طرح کے حقوق رکھے، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ اے لوگوں، یہیں پہ رک کر 2 منٹ میری بات کو سنجیدگی کے ساتھ سنیے۔ آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ بے شک مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے، اور مسلمان وہ ہو نہیں سکتا جس کے زبان سے اور ہاتھ سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے، کسی مسلمان بھائی کو ایذا پہنچے، اور ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان کو بے قصور ستاتا ہے، تڑپاتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ چونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور جس کی زبان اور ہاتھ سے ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ آپ غور کیجئے عثمان صاحب، غور کیجئے، دیکھیے اپنے سماج میں
اپنے معاشرے میں آج کوئی کسی سے خوش نہیں ہے. بھائی بھائی کو تکلیف، بھائی کو بھائی سے تکلیف، باپ کو بیٹا سے تکلیف، بیٹا کو باپ سے تکلیف، شوہر کو بیوی سے تکلیف، بیوی کو اپنے شوہر سے تکلیف، ماں کو بیٹی سے تکلیف، بیٹی کو اپنے ماں سے تکلیف. ہر انسان کو ایک دوسرے سے تکلیف ہے. اور آپ دیکھیں معاشرے میں، سماج میں محبت کم ملے گی، نفرت زیادہ ہے. جہاں پہ جاؤ وہاں پہ نفرت کی بولی ہے، نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، نفرت ہی نفرت نظر آئے گا. اے لوگوں، اسلام اس دھرم کا نام ہے، اسلام اس مذہب کا نام ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے گاؤں میں نفرت پھیلاؤ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے سماج میں نفرت پھیلاؤ. ارے اسلام اس مذہب کا نام ہے، اسلام اس دین کا نام ہے. اسلام اس مذہب کا نام ہے، اسلام اس کا نام ہے. پیاسوں کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام اسلام ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دینے کا نام اسلام ہے، بیواؤں کا مدد کرنے کا نام اسلام ہے، یتیموں کو سینے سے لگانے کا نام اسلام ہے. ارے اسلام اس دھرم کا نام ہے جس اسلام یہ ہمیں سبق دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارے دروازے پہ کوئی آ جائے، کہ کوئی بھی آ جائے، کسی بھی دھرم کا آ جائے، کسی بھی مذہب کا آ جائے، تو تم اس کا دھرم مت پوچھو، تم اس کا ذات، تم اس کی ذات کو مت پوچھو. یہ دیکھو آنے والا اگر تمہارے دروازے پہ کوئی ہندو آئے، کوئی سکھ آئے، کوئی عیسائی آئے، تو تم اسے عزت کے ساتھ اپنے دروازے پہ بیٹھاؤ اور ایک گلاس پانی پیش کرو. اس کا نام اسلام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.